بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا بھارت عید کے دوران پاکستان پہ حملہ کر دے گا؟ اس وقت ایک بڑا سوال ہے. آج میرے پاس بہت زیادہ بریکنگ نیوز ہے اور میری چڑیل نے آج را کی ایک اور خوفناک سازش جو ہے اس کا پردہ چاک کر دیا. یہ سازش پاکستان پہ ایک نئے حملے کا جواز تراشنے کے لیے رچائی جا رہی ہے. بھارتی چیف آف ڈیفنس سٹاف نے سنگاپور جا کے اپنی شکست کا تو اعتراف کر لیا، لیکن بھارت واپس آ کے دوبارہ اس نے بیان بدل دیا، کالہ بازی کھا لی. اور اس نئے بیان نے مجھے خطرے کی بو آ رہی ہے. بھارت کے پارلیمانی وفد جو آج کل پوری دنیا میں خوار ہو رہا ہے، ذلیل ہو رہا ہے، رسوا ہو رہا ہے، ان میں سے ایک وفد کے اراکین کی ایسی شرمناک ویڈیو آئی ہے، لیک ہوئی ہے ویڈیو یہ، جسے دیکھ کے انڈیا کے 1 ارب 30 کروڑ عوام جو ہیں یا 1.5 ارب کے قریب جو ہیں وہ مودی سرکار اور بھارتی سینا پہ تھو تھو کر رہے ہیں. اس ویڈیو میں ایسا کیا ہے یہ قصہ بھی میں آپ کو سناؤں گا، لیکن پہلے آپ کو را کی ایک نئی سازش سے آگاہ کر دوں تاکہ ہم کو یہ پتہ چل سکے کہ آیا بھارت عید کے دوران پاکستان پہ حملہ کر سکتا ہے یا نہیں. تو بھارت کے خفیہ ادارے را نے مقبوضہ کشمیر میں تحریک طالبان کشمیر کے نام سے ایک دہشت گرد جماعت کھڑی کر دی ہے، اور اس دہشت گرد گروہ نے نہ صرف مقبوضہ کشمیر کو بھارتی تسلط سے آزاد کرانے کا اعلان کیا ہے بلکہ آزاد کشمیر میں حملہ کرنے کا ارادہ بھی ظاہر کیا. تو اگرچہ را نے اس سازش کی منصوبہ بندی بہت پہلے سے کر رکھی تھی، لیکن موجودہ حالات میں اس دہشت گرد گروہ کے قیام کا اعلان جو ہے بڑا معنی خیز ہے. سوشل میڈیا پہ را کے سپانسرڈ اکاؤنٹ جو ہیں اس نئے دہشت گرد گروہ کو بھارت کی سالمیت کے لیے خطرہ قرار دے رہے ہیں. تو پاکستان کو اس دہشت گرد گروہ کا سرپرست قرار دیا جا رہا ہے، لیکن حقیقت آبویسلی اس کے برعکس ہے. کل میں امریکن ایمبیسی میں تھا اسلام آباد میں، اور وہاں وزیر اعظم پاکستان نے کھل کر پہلی بار ایک بات کی. ان کا یہ پہلگام کا فالس فلیگ آپریشن تھا، یعنی باقاعدہ بیک ہینڈڈ چماٹ ماری ہے انہوں نے مودی کے منہ پہ. بہرحال حقیقت یہ ہے کہ بھارت ابھی تک ان دہشت گردوں تک پہنچ ہی نہیں سکا جو پہلگام والے تھے، یعنی جتنے بھی سیاحوں کو انہوں نے قتل کیا وہاں پہ. پوری دنیا بھارت سے پوچھ رہی ہے کہ وہ دہشت گرد ابھی تک آزاد کیا، تم نے پاکستان پہ حملہ کر دیا، ان سے لڑائی کر لی، اپنے اور لوگ مروا دیے، جہاز گروا دیے، انفراسٹرکچر تباہ کر دیا، لیکن وہ 4 دہشت گرد ان کا پتہ نہیں چلا. پورا بھارت اپنی حکومت اور اپنی فوج سے سوال کر رہا ہے کہ ان دہشت گردوں کو زمین نکل گئی یا آسمان کھا گیا، یہ ابھی تک پکڑے کیوں نہیں گئے ہیں. بھارت نے ان تمام سوالوں سے جان چھڑانے کے لیے، پاکستان کو دہشت گردی کا سرپرست ثابت کرنے کے لیے اور پاکستان کے خلاف ایک نئے حملے کا جواز تراشنے کے لیے تحریک طالبان کشمیر کے نام سے ایک نیا گروپ کھڑا کیا. تو آپ میری بات لکھ لیں کہ آنے والے دنوں میں گودی میڈیا اس دہشت گرد گروہ کا تعلق پاکستان کے ساتھ ثابت کرنے کی کوشش کرے گا. آپ کو یاد ہوگا کہ بھارت نے پہلگام واقعے کی ذمہ داری بھی ایسی ایک گمنام گروہ کے سر پر ڈالنے کی کوشش کی تھی، لیکن بعد میں اسی گروہ نے اپنی ویب سائٹ پر اعلان کر دیا تھا کہ ان کا اس دہشت گردی سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. لیکن اس مرتبہ بھارت نے اپنے تئیں کام پکا کیا ہوا ہے، کیونکہ جہاں طالبان کا نام آئے گا دنیا جانے انجانے میں پاکستان کی طرف دیکھے گی. تو اسی لیے اب مقبوضہ کشمیر میں ہونے والی دہشت گردی کی تمام کارروائیوں کو تحریک طالبان کشمیر کے ساتھ جوڑ کر پاکستان کو بدنام کیا جائے گا. اس لیے تو مودی کہہ رہا ہے کہ آپریشن سندور جاری ہے، ختم نہیں ہوا. اس لیے تو مودی کے وزیر اور مشیر دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم نے پاکستان میں دہشت گردی کے ٹھکانوں پہ حملے کرتے رہنا ہے. تو اب یہی بات بھارتی سینا کا چیف آف ڈیفنس سٹاف جنرل انیل چوہان بھی کہہ رہا ہے. دہلی میں ہونے والی ایک ورکشاپ کے دوران جب اس سے پوچھا گیا کہ پاکستان کے ساتھ لڑائی میں کون ہارا کون جیتا، تو پتہ ہے اس نے کیا جواب دیا؟ دیکھ سنیں ذرا. When I was asked about losses on our side, I said these are not important. The results and how you act is important. So it would be not very correct to talk about losses, means numbers, etc. Means I'll give a detailed kind of an answer on this. Usually in a match, suppose you go into a football match and you win 3-2, he scored 2 goals and you scored 4 goals, so that's an even time. But suppose you go in a test match, cricket test match, and you win by any defeat, then there's no question of how many wickets and how many balls and how many players. It's any simple. آپ نے سنا بھارت کا چیف آف ڈیفنس سٹاف اس جنگ کو ٹیسٹ میچ کی پہلی اننگ قرار دے رہا ہے، یعنی دوسری اننگ ابھی باقی ہے. یعنی ابھی ان کا دماغ جو ہے ٹھکانے نہیں آیا، یہ پاکستان پہ ایک اور سرجیکل سٹرائک کرنا چاہتے ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ کچھ اور طیارے بھی تباہ ہوں، یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان اب بھارت کے اندر تک آ کے مار کر ان کو جائے، اور ان کے ایئر بیسز، رڈار اسٹیشنز، میڈائل سٹوریج سینٹر سب کچھ تہس نہس کر دے پاکستان.
یہ چاہتے ہیں کہ اس خطے میں ایک ایسی جنگ شروع ہو جس میں چائنا بھی کود پڑے، اور یہ چائنا کو بھی اس جنگ میں گھسیٹ کے اس کی معاشی ترقی کی رفتار کو سست کرنا چاہتے ہیں۔ تو شیطان مودی اور اس کے چیلے سب کچھ امریکہ کے اشارے پہ کر رہے ہیں، کس کے اشارے پہ کر رہے ہیں یہ تو وہی بہتر جانتے ہیں۔ تو اب تو گودی میڈیا پھر سے جنگ کا راہ گلاپنا شروع ہو گیا۔ اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو میجر وہ گوبر کا یہ شارٹ ذرا سن لیں، تازہ ترین بھاشن یہ کیا فرماتے ہیں۔ پاکستان کے اسٹریٹجک ٹھکانے کہاں پر ہیں؟ کیا ہم یہ پورے یوکرین کے آپریشن سے، آپریشن اسپائڈر ویب سے ہم لوگ کیا سیکھ سکتے ہیں؟ اس کو اسٹڈی کرنا ہے۔ آئی ایم شیور somebody in آرمی ہیڈ کوارٹرز، نیوی ہیڈ کوارٹرز اینڈ ایئر ہیڈ کوارٹرز must be studying this operation as we speak today۔ ایک گروپ بن گیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ فوج سے اچھا اسٹوڈنٹ آپ کو نہیں ملے گا۔ لوگ اکثر ٹیچر کی بات کرتے ہیں نا کہ فوج سے اچھا ٹیچر، فوج سے اچھا اسٹوڈنٹ بھی کہیں نہیں ہے بھائی۔ یہ لوگ ایسے ہیں کہ چپ ہو کے سیکھ لیتے ہیں۔ جس طرح یوکرین نے رشیا میں ہزاروں میل اندر تک گھس کر حملہ کیا، ٹھیک اسی طرح بھارتی سینا بھی پاکستان میں آپریشن اسپائڈر ویب جیسا حملہ کرنا چاہتی ہے۔ ایسے ہی کسی ممکنہ حملے کو جواز فراہم کرنے کے لیے انہوں نے تحریک طالبان کشمیر کی بنیاد رکھ دی ہے۔ یہ اپنی شرمناک شکست کا بدلہ چاہتے ہیں۔ یہ انتہا پسند ٹولہ بدلے کی آگ میں جل رہا ہے، اور جتنا پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے کوشش کرتے ہیں، قدرت اتنا ہی پاکستان پہ مہربان نظر آ رہی ہے۔ آپریشن سندور کی ذلت آمیز ناکامی کے بعد مودی سرکار نے پاکستان کے خلاف ایک عالمی سازش چلائی، سفارتی مہم۔ تو پاکستان کو دہشت گرد ریاست ثابت کرنے کے لیے مودی سرکار نے تقریباً 35 ممالک میں پارلیمانی وفود بھجوائے۔ بیرونی ممالک میں جانے والے یہ پارلیمانی وفود یا تو خوار ہو رہے ہیں یا پھر رنگ رلیاں منا رہے ہیں۔ مولانا اسد الدین اویسی کی قیادت میں جانے والا پارلیمانی وفد ہے، اس کی ایک ویڈیو لیک ہوئی ہے۔ یہ ویڈیو دیکھ کر آپ اندازہ کر لیں کس طرح کے لوگ عوام کے ٹیکس کے پیسے پہ ہالیڈیز منا رہے ہیں، اور یہ مناظر آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ اس ویڈیو کو دیکھ کر دیکھیں ذرا۔ جاننا مانے تو یا ماننا، دیکھا آپ نے، پورا بھارت مودی سرکار پہ تھو تھو کر رہا ہے۔ اس ویڈیو کو دیکھ کے بھارت کا ہر مسلمان اسد الدین اویسی پہ لعن طعن کر رہا ہے۔ اسے مسلمانوں کی قومی غیرت اور حمیت یاد کرا رہا ہے۔ آپ دیکھیں 7 مئی سے 12 مئی کے دوران جب کشیدگی عروج پہ تھی، ان دونوں گودی میڈیا بازاروں میں مسلمانوں کو روک روک کے ان سے پاکستان کے خلاف بولنے پہ مجبور کرتا رہا۔ لیکن اس کشیدگی کے عالم میں بھی پورے بھارت میں وہ کسی ایک مسلمان کو نہیں ڈھونڈ پایا جس نے پاکستان کو دہشت گردی کا سرپرست قرار دیا ہو، پاکستان کے خلاف کوئی بات کی ہو۔ لیکن تف ہے اویسی پہ سے مودی کی محبت میں اپنی سیاست بچانے کے لالچ میں مسلمانوں کی قومی غیرت کو داؤ پہ لگا دیا۔ آج کل یہ افریقی اور عرب ممالک میں ذلیل ہو رہا ہے، سارا دن پاکستان کے خلاف زہر اگلتا ہے، اور شام ہوتی انڈیا کی فلمی گانوں پہ سر دھنتا ہے۔ اسے اتنی بھی شرم نہیں آتی کہ مسلمانوں کی ایک مذہبی جماعت کا رہنما ہے۔ بہرحال میں چیلنج کرتا ہوں مولانا اسد الدین اویسی کو، خود کو سیکولر ثابت کرنے کے لیے جتنا مرضی زور لگائے، انڈیا کے انتہا پسند ہندو اس کے باوجود اس پر اعتماد نہیں کریں گے۔ اسے ہمیشہ شک کی نگاہ سے دیکھیں گے، اسے پاکستان کا ایجنٹ قرار دیں گے۔ آپریشن سندور کے دوران جب گودی میڈیا مسلمانوں کو پاکستان کے خلاف نعرے لگانے پہ مجبور کر رہا تھا، یہ شخص اس وقت بھی خاموش رہا۔ اس بدتمیزی پر، اس انتہا پسندی پر احتجاج کرنے کے بجائے یہ شخص پاکستان کے خلاف بولتا رہا۔ تو اس ویڈیو کا لیک ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ بھارت کا ہندو بھارتی مسلمان پر مر کبھی اعتماد نہیں کرے گا۔ میں آپ کو بتاؤں بھارت کیوں پاکستان سے جنگ چاہتا ہے۔ اصل میں یہ پاک چین دفاعی تعاون کو پھر سے آزمانا چاہتا ہے۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ادھر روس یوکرائن پہ حملہ کر دے اور ادھر یہ پاکستان پہ حملہ کر دے۔ اسی طرح ایک طرف روس انگیج ہو جائے گا، دوسری طرف ہم چائنا کو جنگ میں گھسیٹ لیں گے، یوں ورلڈ وار 3 شروع ہو جائے گی۔ تو اس سازش کے پیچھے کون ہے وہ تو آپ خود سوچ سکتے ہیں۔ بہرحال کئی ممالک اس وقت ڈیفالٹ کے دہانے پہ ہیں۔ تو اس وقت یعنی معاشی بقا کے لیے ایک عالمی جنگ کا ہونا کئی ممالک کے لیے ضروری ہے۔ بہرحال اگر جنگ ہوئی تو اس سے کسی کا فائدہ نہیں ہوگا، خاص طور ہندوستان کا، اور یعنی اس کی وجہ سے دوسروں کی وار انڈسٹری چل پڑے گی۔ ایک طرف لوگ اس کو اسلحہ بیچ کر ڈالر کمائیں گے، دوسری طرف نیٹو ممالک کو گولہ بارود فروخت کر کے لوگ اپنی گرتی ہوئی معیشت کو سہارا دیں گے۔ تو بھارت کے عوام کو میری بات یاد رکھنی چاہیے کہ جنگ ہوئی تو نقصان سب کا ہوگا، فائدہ ان کا تو بالکل نہیں ہوگا۔ یہ میں لکھ کر دینے کو تیار ہوں۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔